بھول ہے میری آپ کی، بھول ہی ہے یہ جو غلطی کے نظام میں چلے گئے۔ ارے دنیا میں ایسے بسے، مشینی زندگی میں خود مشین بن گئے، اور دنیا کی زندگی میں ایسے گھسے ایسے بسے کہ اولاد کو وقت دینا بھول گئے، بیوی کو زندگی کے لمحوں میں اسے دیکھنا بھول گئے، اور اپنی ماؤں کو ٹائم وقت دینا بھول گئے۔ خود مشین بن گئے، ہم خود مشین بن گئے۔ ہوئے اس قدر مہذب کہ گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ ہم خود مشین بن گئے۔ لیکن ناظرین کرام، آج کی مشینی دور میں میرے مدینے والے نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، یتیم نہیں چھوڑا۔ جس کا خود دین کامل، جس کی یہ زندگی خود کامل، جس کا نظام کامل، ارے سائنس اپنی آخری حقیقتوں پہ پہنچ جائے، ہاں آئے گی روحانیت پہ، پیرا سائیکولوجی کے نام پہ اور اسپرچوالٹی کے نام پہ آئے گی، اسے آنا پڑے گا۔ سائنس لوٹ آئی ہے، سائنس خوابوں پہ ریسرچ کر رہی ہے، سائنس روحانیت کو دیکھ رہی ہے، سائنس اسٹرالوجی عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم مکان کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر رہی ہے۔ سائنس بے بس ہو گئی۔ سائنس نے دیا ہوا جو معاشرہ ہے اس میں ایکسائٹی پائی ہے، اس میں ٹینشن پائی ہے، اس میں اسٹریس پایا ہے، اس میں جھنجھلاہٹ پائی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ خودکشیوں کی شرح بڑھ گئی ہے۔ ذرا چپکے سے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی میں کھو جائیں اور تصور کریں، اور تصور میں یہ سوچیں کہ آپ کی گلی میں 20 گھر ہیں یا 10 گھر ہیں۔ آپ کھو جائیں، آپ اپنی گلی میں نہ گھومیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلق داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں ذرا آنکھیں بند کر کے ڈوب جائیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں بڑی چاہ سے شادیاں ہوئیں، قیمتی سے قیمتی جوڑے بنے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے زیورات اور ڈائمنڈ کی مالائیں سجیں، پر سسکتے گھر، الجھتی زندگی اور طلاقوں کا داغ ان کا مقدر بن گیا۔ ٹوٹا معاشرہ ہے کسی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے، جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ ابھی دروازہ کھلے گا، کوئی مسیحا آئے گا۔ ارے وہ آ چکا، آج سے 14 صدیاں پہلے۔ اس مسیحے کا نام ہے محمد۔ کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسیحا آ چکے، وہ ہستی آ چکی۔ میں سامعین آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہوں گا اس الجھتے، سسکتے اور بکھرتے معاشرے کے لیے، لیکن ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہوگا۔ کسی کو الزام دینا چھوڑ دیں، معاشرے اور حکومتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیں۔ آج کے بعد اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں، اپنے مزاجوں میں رواداری لائیں، برداشت لائیں، معاشرے کو سہنا، سکھ دینا سیکھیں۔ کوئی آپ کو سکھ نہ دے کوئی بات نہیں، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ارے اس کے رد عمل میں تو اس کو بہتر دے دے۔ ایک مجھ سے وعدہ کرے، میں بھی کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا، میں محنت کروں گا، میرا بھی من ہے، میرا بھی من ہے، میرے بھی جذبات ہیں، میری بھی کیفیات ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے۔ میں نے معاشرے کو ایک پیغام دیا ہے، عبقری کا ایک پیغام ہے، پورے ورلڈ میں پھیلا ہے، پورے عالم میں پھیلا ہے۔ تسبیح خانے کا ایک پیغام ہے جو پوری انسانیت کو بلکہ 210 ملک کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دوں گا، اور مدینے سے ایک موتی لا کر میں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ چھینا جھپٹی بڑھ گئی، گن پوائنٹ بڑھ گیا، گھر سے نکلا بچہ اسکول میں سلامت پہنچے گا یا نہیں، مائیں بے یقینی کا شکار ہو گئیں، اسکول سے پھر واپس آئے گا یا نہیں۔ یہ کیسا یقین ہے، یہ کیسا گمان ہے کہ اس کی لاش پہنچے گی، اس کے بازو پہنچیں گے یا پھر اس کا سر پہنچے گا، اس کا خود وجود ہی چتھڑے ہو جائے گا۔ اس دور کی دنیا میں کیا یقین ہے؟ ماں کی ممتا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ رب نے اپنی مثال ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں۔ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، رب نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔
ماں کی ممتا کو، اس کے درد کو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ مرد کی کیفیات اور ہیں، لیکن جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ اس ماں کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلیں اور انشاءاللہ سلامت واپسی گھر پہنچیں، اپنی ماں کو اپنا چہرہ دکھا سکیں، اماں ماتھے پہ پیار کرے اور اماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں یا کالج کے پروفیسر ہیں یا آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں، اور آپ کی جو بائک ہے جس سے آپ آتے اور جاتے ہیں اسے آپ جہاں پارک کریں آپ کو وہ وہیں صحیح سلامت ملے۔ آپ کی گاڑی چاہے 1 کروڑ کی ہے یا 1 لاکھ کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں پارک کروں اور اس کو کوئی نقصان نہ دے، گاڑی کی چوریاں نہ ہوں، تو پھر ایک تحفہ مجھ سے لے لیجئے، ایک چھوٹا سا لفظ لے لیجئے جو میں مدینے کا موتی چن کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو۔ اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو۔ ایک تحفہ لایا ہوں میں آپ کے لیے، پر لایا مدینے سے ہوں، میرا نہیں ہے۔ ہاں، اگر میرا ہے تو اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خطا ہو سکتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ مدینے والے کا ہے تو اس میں مہر نبوت ہے، اس میں کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا کھانا فوڈ بائزن نہ بنے، بس یہی ایک چند بول ہے، اور اس بول کو بولنے میں آپ گھڑی دیکھیے گا صرف آدھا منٹ لگے گا، جو میں آپ کو مدینے والے کا موتی دے رہا ہوں، صرف آدھا منٹ لگے گا، اور زندگی کا سلگتا سسکتا نظام یوں ایک پل میں صحیح ہو جائے گا، اور آپ کے اندر ایک راحت ہوگی، ایک اعتماد ہوگا، اور آپ کے اندر ایک مستقل کانفیڈنس ہوگا، اعتماد کا انوکھا نظام ہوگا۔ آپ کہیں گے بس یہ چیز میں نے حوالے کر دی ہے ایک سیکیورٹی کے اعلیٰ نظام پہ، وہ سیکیورٹی جس کے نظام کو پوری دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ سائنس تو ویسے ہی اپنی ناکامیوں کا ساری دنیا کے سامنے کتوں کو لا کے اعلان کر رہی ہے، کتے سونگھ رہے ہیں گاڑیوں کو، بیگ کو، لگیج کو۔ سائنس اعلان کر چکی ہے میرے آلے ناکام ہو چکے ہیں، واپس لاؤ وہ فطرت کی زندگی، وہ ہزاروں سال پرانا نظام۔ سائنس تو ویسے ہی اپنے ناکامیوں کا اعلان کر رہی ہے کتوں کو سامنے لا کے۔ میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو بیگ کو کتے سونگھ رہے ہوتے ہیں، اگر میں کسی بڑے ہوٹل میں کسی بڑی جگہ پر جاتا ہوں تو گاڑی کو کتے سونگھ رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف اس کے گھومتے ہیں، جگہ جگہ آپ جائیں کتے سونگھ رہے ہیں۔ میں کچھ عرصے صدر اسحاق خاں کا معالج رہا، یونیورسٹی وہاں روڈ پہ جانا ہوتا تھا تو ایک کتا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ چند بار جانا ہوا غلام اسحاق خاں صاحب کے پاس، مرحوم، اللہ اس کے درجے بلند کرے، وہ ایک اچھا انسان تھا۔ ایک براؤن رنگ کا کتا، اس کے بڑے بڑے کان، چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا، اس کے سیکیورٹی تھے، ایک اکرام فضل محمد تھا اور ایک کا نام ذہن میں کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا یہ کتا کیوں ہے؟ کہنے لگے جی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں VIP لوگ ہی آتے ہیں، ہم ان کی تلاشیاں لینے سے رہے، یہ ان کی توہین ہے۔ یہ کتا بیٹھا اس لیے ہے کہ جس کے پاس کوئی خطرناک چیز ہوگی کتا بڑی پیار سے اس کا پائچہ پکڑ لے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ بڑا ڈیسنٹ کتا تھا، بڑے ادب سے اس کا پائچہ یوں پکڑ لے گا اور ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس کوئی رتن ہے، کوئی خطرناک چیز ہے، جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، دنیا کے سارے کتے ناکام اور دنیا کی ساری مشینیں ناکام، آپ کا کھانا سامنے پڑا ہے اور اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، بس ملتا یقین والے کو ہے، بے یقین کو نہیں ملتا۔ وہ لفظ پڑھے، وہ مدینے کے موتی پڑھے، کھانے میں زہر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، زہر اثر نہیں کرے گا۔ آپ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں،
آپ اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے کھانے کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے سواری کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی حفاظت چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ملک کی ایٹمی نظام کی حفاظت چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پڑھا کریں۔ میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اپنے ملک کے بادشاہ کی، وزیر کی، فقیر کی، امیر کی، مشیر کی، مالدار کی، غریب کی، تنگ دست کی، چھوٹے کی، بڑے کی حفاظت اور خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پڑھیں۔ آپ کا کوئی عزیز آپ سے دور ہے یا آپ کہیں دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں، آپ اس عزیز کا، اس دوست کا تصور کر کے پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔